اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم. دوستو، سورة البقرہ چل رہا تھا، آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اتاری ہے اللہ نے، جواب دیتے ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں ہم اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے ہم پر، اور انکار کرتے ہیں وہ اس کے علاوہ کا حالانکہ وہ برحق ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، پوچھو پس کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو قبل ازین اگر ہو تم ایماندار. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور بخدا واقعہ یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس موسیٰ واضح معجزات کے ساتھ، پھر بنایا تم نے پچھلا ان کی جانے کے بعد درآن حال کہ تم ناانصافی کرنے والے تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور یاد کرو جب لیا ہم نے تم سے قول و قرار اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، لو تم جو دیا ہم نے تم کو مضبوطی سے، اور سنو کہا انہوں نے سنا ہم نے، اور نافرمانی کی ہم نے، اور پھیلائے گئے وہ ان کے دلوں میں پچھلا ان کی کفر کی وجہ سے. کہو برے ہے وہ باتیں جو حکم دیتا ہے تم کو ان باتوں کا، تمہارا ایمان اگر ہو تم سچے. دوستو، سورۃ البقرہ کا آیتوں کا ترجمہ ہو گیا. ان آیتوں میں بھی یہود کا ذکر ہے. تو دوستو، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہود کا تورات کے بارے میں غلط عقیدہ ایمان کی راہ کا روڑا بنا. یعنی یہود نے تورات کے متعلق غلط عقیدہ بنایا، اور اس غلط عقیدے کی وجہ یہ بنی کہ وہ ایمان سے دور ہوئے. ایمان کی راہ میں ان کا غلط عقیدہ رکاوٹ بنا. ان کا غلط عقیدہ کیا تھا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے بارے میں یہود یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل الانبیاء ہے، ان سے بڑا کوئی نبی نہیں ہے، اور تورات اللہ تبارک و تعالیٰ نے املا کرائی ہے ان کو، تورات بدل نہیں سکتی، اور تورات میں حذف نہیں کیا جا سکتا،
اور تورات میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہود اسی عقیدے کی وجہ سے انجیل اور قرآن مجید کے انکاری ہو گئے، حالانکہ انجیل بھی وہی کتاب ہے جو تورات کا تصدیق کرنے والی ہے، البتہ کچھ مضامین میں مختلف ہوگا، اور قرآن مجید بھی وہی کتاب ہے جو ماقبل کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ تو تمہارا یہ کہنا کہ ہمارا یہی کتاب ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے، یہ منسوخ نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ تمہارا محض و گمان ہے، یہ تمہارا غلط عقیدہ ہے۔ اسی غلط عقیدے کی وجہ سے تم لوگ قرآن کے بھی انکاری بن گئے اور انجیل کے بھی انکاری بن گئے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد بیان فرماتے ہیں، ان کو الزامی جواب دیتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہم تورات کو ماننے والے ہیں، تورات میں رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام افضل الانبیاء ہے۔ تین باتیں ہیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد بیان فرما رہے ہیں، اگر تمہارا تورات پر ایمان ہوتا تو تم نے اسرائیلی انبیاء زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ وہ تمہارے بنی اسرائیل میں سے تھے، تورات کو ماننے والے تھے، تورات کا اشاعت کرنے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے تھے، تم لوگوں نے ان کو قتل کیوں کیا؟ دوسرا الزامی جواب یہ ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ تورات میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس میں حذف نہیں ہو سکتا، اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے طور پر گئے، تم لوگوں نے یہاں پر پچھڑے کی عبادت کیوں کرنا شروع کی، وہاں پر نافرمانی کیوں شروع کر دی، اور اب یہاں یہ بات کر رہے ہو کہ ہم تورات کو ماننے والے ہیں۔ اگر تم تورات کو ماننے والے ہوتے تو تھوڑا سا انتظار کرتے، تمہارے پاس تورات آ جاتا، لیکن تم لوگوں نے انتظار بھی نہیں کیا اور یہاں پر اپنا پچھڑا بنایا اور اسی کی عبادت کرنے لگے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، تم لوگوں نے مانگا تھا، جب لے کر آئے تم لوگ پھر خود اس کے انکاری بن گئے، اور اب کہہ رہے ہو کہ تورات ہمارا کتاب ہے، تورات پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اسی تورات کو تم لوگوں نے ٹکرایا تھا جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس لے کر آئے تھے، اور تم لوگوں نے جب اس کو ٹکرایا اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور کا ایک حصہ تم پر لٹکایا، اور تم لوگوں نے اس وقت کیا کر دی؟ منافقوں کی صورت اختیار کی، زبان سے کہا کہ ہاں ہم ماننے والے ہیں تورات کو، لیکن دل میں وہی نہ تھا، اور اسی نہ کی وجہ یہی تھی کہ پچھلے کفر کی وجہ سے تم لوگوں نے یہ کہا، تم لوگوں نے پچھلے کی عبادت کی تھی اور وہ تمہارے دلوں میں پیوست ہو گئی تھی، اسی پیوست ہونے کی وجہ سے آج تم لوگ طور تمہارے سر پر ہے اور دلوں میں کفر ہے، اور زبان سے تم لوگ تورات کو ماننے والے کا اظہار کرتے ہو۔ آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہی آیتوں کے آگے یہود کو تین باتوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہو اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا اگر اللہ کے یہاں مخصوص لوگوں کے سوا، پس آرزو کرو موت کی اگر ہو تم سچے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور ہرگز آرزو نہیں کریں گے وہ اس کی کبھی بھی ان کاموں کی وجہ سے جو آگے بھیجے ہیں ان کے ہاتھوں نے، اور اللہ تعالی خوب جانتے ہیں نا انصافوں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور ضرور پائے گا تو ان کو زیادہ حریص لوگوں میں زندگی پر اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، چاہتا ہے ان کا ہر ایک کاش زندہ رہتا وہ 1000 سال، اور نہیں ہے اس کو دور کرنے والا عذاب سے، یعنی زندہ رہنا، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں ان کاموں کو جو وہ کر رہے ہیں۔
دوستو یہود کا ایک یہی غلط عقیدہ تھا کہ تورات جو ہے سب سے افضل ہے اور تورات میں رد و بدل نہیں ہو سکتا اور تورات میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی اور تورات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ایک عقیدہ یہی تھا ان کا غلط۔ دوسرا عقیدہ ان کا یہ غلط تھا، وہ کہتے تھے اس خوشی میں مبتلا تھے کہ آخرت میں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مزے لوٹیں گے، یعنی جب ہم آخرت میں اٹھیں گے، جب ہم آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ہم ہی اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہی کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہود کہ آخرت میں دوسرے عالم میں اللہ کے پاس مزے سے رہیں گے، اس لیے ان کو قیامت کا کوئی ڈر نہیں۔ وہ اس غلطی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم روز قیامت اللہ کے زیادہ قریب ہوں گے، اور وہ دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اس سے غافل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت میں جو عذاب تیار کر رکھا ہے اس سے بھی غافل ہے، اور وہ یہ عقیدہ بنا کر بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں، اللہ کے چہیتے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی خوش فہمی تھی، اور یہی غلط عقیدہ بھی ایمان لانے میں کیا ہوا؟ رکاوٹ بنا، ایمان سے دوری کا سبب بنا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 3 باتیں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے چہیتے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں، اگر تم اپنے ان باتوں میں سچے ہو تو وصل حبیب کے لیے ریزرویشن کرا لو، موت کی تمنا کرو، موت ہی وہ پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتا ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے زیادہ قریب ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے چہیتے بیٹے ہیں، تو پھر مانگو تم موت کی تمنا کرو، وصل حبیب کے لیے، اپنے حبیب سے ملاقات کے لیے تم لوگ موت کی تمنا کرو، اس موت ہی کے ذریعے سے تم اپنے حبیب تک پہنچو گے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پیشن گوئی بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں یہودی ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں ایسے کرتوت کیے ہوئے ہیں، ایسے کسب کمائے ہیں جو ان کے ہاتھوں نے آگے بیچ دیا ہے، وہ ان کے ذہنوں میں ہے، وہ صرف محض زبان سے یہ باتیں کرتے ہیں، لہٰذا وہ آخرت کی تمنا نہیں کریں گے، وہ آخرت کی تمنا بالکل نہیں کریں گے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ ان کو حساب کا دڑکا لگا ہوا ہے، وہ کہیں گے، وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے یہ ہم ہی کو پتا ہے، باقی جو لوگوں کے سامنے ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ الگ مقام رکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے کرتوتوں سے خود واقف ہے، اس وجہ سے یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ظالموں کے احوال سے باخبر ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ موت کی آرزو تو کیا کریں گے، وہ تو جینے کے حریص ہے، وہ تو زندگی میں رہنے کے حریص ہے، اور وہ اتنے حریص ہیں، مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہے۔ مشرکین سے زیادہ حریص کیسے ہو گئے؟ اس وجہ سے کہ مشرکین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے، وہ آخرت کا دن کا انکار کرتے ہیں۔ جب وہ آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں تو وہ زندگی جینے میں زیادہ حریص ہوتے ہیں۔ تو یہ یہود جو ہے یہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہے، حالانکہ یہود تو آخرت کے دن کو ماننے والے ہوں گے کچھ، اس کے باوجود وہ زندگی میں کیا ہے، مشرکین سے زیادہ حریص ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں، اور مشرکین کا حال یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن کا اقرار نہیں کرتے، وہ آخرت کے قائل نہیں، آواگون کے قائل ہے۔ اور ہر ایک یہودی 1000 سال جینا چاہتا ہے، ہر ایک یہودی 1000 سال جینا چاہتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ زندگی پر حریص ہے، اور روز آخرت میں جو عذاب ہوگا، جو حساب ہوگا، اسی سے ان کو دھچکا لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اگر 1000 سال بھی رہے دنیا میں
پھر بھی ان کو موت آئے گی، 10,000 سال زندہ رہے پھر بھی ان کو موت آئے گی، اور یہ موت جو ہے یہ ان کی دنیا کی زندگی کو ختم کر دے گی، اور ان کو دوزخ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتوں کی ان کو ضرور سزا دیں گے۔ انہوں نے دنیا میں جو غلط عقائد بنائے تھے ان غلط عقائد کی بنا پر آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہاں پر تنبیہ کے طور پر ایک بات یہ بھی سمجھ لے کہ دین سے جاہل آج کل زمانے میں، آج کل دین سے جاہل نادان مسلمان بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہے، وہ کہتے ہیں ہم محبوب کی امت ہے، اللہ اور رسول، اللہ جو ہے وہ غفور اور رحیم ہے، ہم دوزخ میں کیسے جائیں گے؟ یہ لوگ بھی جنت کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، حالانکہ محبت اگر کرنی ہے اللہ کے حبیب کے، اس کی محبت کرنی ہے تو اللہ کے حکموں کو ماننا ہوگا، اللہ کے حبیب کے طریقوں کو اپنا ہوگا، اسی طریقے پر زندگی گزارنا ہوگا، پھر تو ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ہم کو جہنم سے نجات دے گا، اور ہم کو اللہ تبارک و تعالی جنت کا حقدار بنائے گا۔ لیکن ہم اگر صرف دعویٰ کرے کہ اللہ کے حبیب جو ہے وہ محمد ہے اور ہم محمد کی امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے کرتوت اور ہو، ہمارے طور طریقے الگ ہو، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، ہم دین سے غافل ہو، ہم آخرت سے غافل ہو، ہم اللہ کو بلائے بیٹھے ہو، تو پھر ہمارے لیے صرف اور صرف جہنم ہوگا، اور اس سے چھٹکارا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو دوستو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم محبوب کی امت ہے اور اللہ غفور اور رحیم ہے، ہم دوزخ میں کیسے جائیں گے؟ یہ لوگ بھی جنت کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، اس لیے بد کردار ہے، وہ موت کی تمنا کر کے دیکھے کبھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آج کل جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے حبیب کی امتی ہے، اللہ غفور اور رحیم ہے، حالانکہ تم یہ اقرار بھی کرتے ہو، تو پھر مانگو اپنے لیے موت، لیکن وہ موت نہیں مانگیں گے کیونکہ وہ اپنے طور طریقوں سے واقف ہے، وہ وہ حساب کے دن سے ڈرنے والے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے، حضرت علامہ سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں لندن میں مسجد میں قیام کرتا ہوں، مسجد قباء، اس کا آدھا محلہ جو ہے یہودیوں پر مشتمل ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے ان یہودیوں کا۔ تو مسلمانوں نے مجھے بتایا کہ یہودی جو ہے وہ موت کی لفظ کو بھی سننا پسند نہیں کرتے ہیں، یہودی موت کے لفظ کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں، اس کو سننا بھی پسند نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ وہ ڈرنے والے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو ایسے طریقوں پر گزارا ہے، ایسی لغویات پر گزارا ہے جن کا ذکر کرنا بھی ممکن نہیں ہے، ممکن ہے لیکن جو ہے اس کو ذکر کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، سہم جاتے ہیں موت سے، اور وہ موت کی تمنا کیا کریں گے، یعنی موت کے نام سے ہی ڈرتے ہیں، سہم جاتے ہیں، جب ان کے سامنے موت کا ذکر ہوتا ہے تو ان پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، تو پھر وہ خود موت کا ذکر کیسے کریں گے؟ دوستو، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عملی زندگی گزارنے کی توفیق دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔